جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے صبر کیا، اللہ جل شانہ کے آیت مبارکہ دوسروں کو تلقین کر دیتے کہ یہ اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں، تم ان پر عمل کر لو، تو یہ کام اللہ جل شانہ نے ان لوگوں سے لیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کی وجہ سے ذریعہ صبر بن گیا۔ ابھی صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر علم اور عمل کے نام کو صبر کہتے ہیں۔ بعض وقت انسان کے پاس علم ہوتا ہے اور عمل نہیں ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا ہے، تو یہ اللہ جل شانہ کے احکامات کو تو زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو لوگوں کا رہنما نہیں بناتے ہیں۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا اور عمل کیا اور صبر کیا، اللہ کے احکامات کو مانا، صبر سے مراد اصل میں اللہ جل شانہ کے احکام کے ماننے کو صبر اصل اس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ چیز علم اور عمل کے ساتھ متصف ہو جاتی ہیں۔ بعض وقت انسان کے پاس علم عمل تو ہوتا ہے لیکن عمل علم نہیں ہے، یہ بھی نقصان کی بات ہے، یہ بھی اللہ کے حکام کو پورا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ظاہری اعتبار سے وہ عمل تو کرے گا لیکن سنت کے خلاف عمل ہوگا، سنت کے خلاف عمل ہوگا، اور شرکیات کا عمل ہوگا، تو یہ بندہ عمل تو کرے گا ظاہری اعتبار سے، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، بدعت کرے گا، عملی اعتبار سے پتہ نہیں چلے گا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے یا اس کی مخالفت ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ علم اور عمل جو کرے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے احکامات کو وہ زندہ کر سکے گا، صبر کرے گا۔ بعض وقت انسان نیکی کاموں کا حکم کرتا ہے لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، تو یہ صبر کرتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، پھر جو ہے نا یہ بھی دعوت کو، لوگوں کی محنت کو یہ بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کا بدلہ اس کو یہ دے گا، اللہ جل شانہ اس کو لوگوں کا رہنما بنائے گا۔ تو یہ صبر کا فائدہ ہے۔ جو بندہ چاہتے ہیں کہ میں رہنما بن جاؤں، قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ سجدہ میں دیکھا کرے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ صبر کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو رہنما بنائے گا۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم ہو اور عمل ہو، تبھی ہوگا۔ علم کہاں سے ملے گا؟ علم اسی طرح قرآن عظیم الشان سے، حدیث مبارکہ، فقہ، ان چیزوں پر محنت کرنے سے، ان کی لوگوں کی بات، حضرات علماء کرام کی اکرام کرنے سے، ان کی باتوں کو سننے سے انسان کو علم ملے گا اور پھر جو ہے نا انسان عمل والا بھی بن جائے گا۔
علم کے بعد انسان عمل والا بنتا ہے۔ تو بچوں کو دینی مدارس میں شرکت کرنا، شریک کرنا، تاکہ وہ علم بھی حاصل کر لے اور عمل بھی، اور عمل کا فائدہ ہوگا جب انسان کا تعلق اس لوگوں کے ساتھ ہوگا جو خود عامل ہو۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔